السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی قوت سماعت کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا مختلف اسماء ہے جو کتب احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور کسی چیز کے زیادہ اسماء ہونا اس کی فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کا بہت زیادہ اسماء کتب احادیث میں ذکر کیا گیا اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا نام جو ذکر کیا گیا وہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس سورت کو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، تعلیم کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے، اور نماز میں قرأت کا افتتاح بھی اس سورت سے ہوتا ہے۔ بکثرت احادیث میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا۔ تو پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، دوسرا نام ام القرآن ہے۔ کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرتا ہے: الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، میعاد یعنی مر کر دوبارہ اٹھنا، نبوت اور قضاء و قدر۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی الوہیت پر دلالت ہے، اور مالک یوم الدین کی میعاد پر دلالت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ اس پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، اور انسان مجبور محض ہے، نہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی نبوت پر دلالت ہے، کیونکہ اس آیت میں اس راستہ کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور اس سورت کا تیسرا نام سورۃ الحمد ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسے سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں بقرہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ کے اسماء ہیں۔ نیز مذکور سنن دارمی کی حدیث میں نبی کریم نے اس سورت کو الحمدللہ سے تعبیر فرمایا۔ اس سورت کا نام السبع المثانی قرآن مجید میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورت کا 5واں نام ام الکتاب ہے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، اس سورت کو نبی کریم نے ام الکتاب فرمایا، اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید خدری نے ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 749۔ اس سورت کا نام الوافیہ ہے۔ سفیان بن عیینہ نے اس کا نام سورہ وافیہ رکھا، کیونکہ صرف اس سورت کو نماز میں آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا،
لیکن یہ توجیح صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورہ کوثر کو بھی ایک رکعت میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، لہٰذا یوں کہنا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین جامع اور وافع ہیں، اس لیے اس کو وافیہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا 7واں نام الکافیہ ہے۔ اس سورت کو کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلہ میں اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سورت کے بدلہ میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن دوسری سورتوں کا عوض ہے، اور دوسری کوئی سورت اس کا عوض نہیں۔ تفسیر کبیر۔ اس سورت کا 8واں نام الشفا ہے۔ امام دارمی نے روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام جو کتب احادیث میں مذکور کیا گیا ہے وہ سورۃ الصلاۃ۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورہ نماز سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے، پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں بندہ نے میری حمد کی۔ اس سورت کا نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہے، پھر بندہ کی عبادت کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے داتا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دستے طلب بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر اپنے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے 10 نام ہوئے جو کتب احادیث میں مذکور ہے۔ امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔